بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو شب برات کی مبارکباد۔ شب برات کی اہمیت۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا کہ آسمان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ شیطان ہمیشہ نیکی پھیلانے سے منع کرتا ہے، مگر آپ حدیث مبارکہ پڑھ کر لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کریں۔ یہ ہمیشہ میرے بارے میں نہیں ہے، کبھی کبھی یہ آپ کے بارے میں بھی ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ اپنے گناہوں کو معاف کروا سکیں، آپ کو پہلے اپنی غلطیوں کا پتہ لگانا چاہیے اور اپنے آپ کو معاف کرنا چاہیے۔ جب بھی غلطی کا احساس ہو فوراً معافی مانگ لیا کرو۔ زندگی ہر بار شب برات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ شب برات مبارک۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے ہمارے سارے گناہ معاف فرمائے، ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ کتنے عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کا دکھ اپنے دل میں سمو لیتے ہیں لیکن اپنے غم صرف اپنے رب کو ہی بتاتے ہیں۔ ہر رات ہے مومنوں کے لیے عبادت کی رات۔ شہادت کے قریب ہے رب تو ہر رات ہے شب برات۔ اترتے ہیں ملائکہ فرش پر لے کر رب کی رحمتیں، اور بخشش کر لو عبادت منا لو رب کو کہ شب ہے قدر لکھائی کی رات۔ شب برات مبارک۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ آج کی رات اعلیٰ ترین رات ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شب برات مبارک۔ شب برات آ گئی، آئیے خدا سے مخلصانہ دعائیں مانگ کر اپنی بخشش کو یقینی بنائیں، اس قیمتی رات کی برکات سے لطف اندوز ہوں۔ میرے تمام دوستوں اور اہل خانہ کو شب برات مبارک ہو اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شب برات کے نوافل۔ شب برات بعد نماز مغرب 6 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ پہلی 2 رکعت درازی عمر کے لیے، دوسری 2 رکعت دفع بلا کے لیے، تیسری 2 رکعت حصول دولت کی نیت سے پڑھیں اور ہر رکعت کے بعد سورہ یاسین شریف 1 بار، سورۃ اخلاص 21 بار اور اس کے بعد دعائے نصف شعبان 1 بار پڑھیں۔
کبھی معراج، کبھی شب برات تو کبھی شب قدر دیتا ہے۔ کتنا مہربان ہے رب، بخشش کے ہزاروں وسیلے دیتا ہے۔ شب برات، مجھے پکارو، مجھی سے مانگو، میں تمہاری دعائیں سننے والا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل نفلی روزے کون سے ماہ میں ہیں؟ فرمایا، جو شخص ماہ شعبان میں 3 روزے رکھتا ہے اور پھر وہ مجھ پر صلوات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف فرماتا ہے اور رزق میں برکت فرماتا ہے۔ شب برات میں موجود 14 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے ایسے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ایک بار پڑھیں۔ ہر 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد 14 بار سورۃ الفاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھیں، پھر 1 بار آیت الکرسی پڑھیں۔ اس کے بعد سورۃ التوبہ کی آیت 128 129 پڑھیں۔ اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ نوافل برائے عذاب قبر۔ 15ویں شب کو 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 10 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا جو اسے عذاب قبر سے نجات کی اور داخل بہشت ہونے کی خوشخبری دیں گے۔ شب برات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اے اللہ، میں اس خاص رات میں آپ سے خصوصی دعا کرتا ہوں، ہمیں معاف فرما کیونکہ یہ لیلۃ القدر ہے، اور ہمیں آنے والی بابرکت زندگی عطا فرما۔ شب قدر مبارک۔ معافی کے بغیر کوئی محبت نہیں ہے اور محبت کے بغیر کوئی معافی نہیں ہے۔ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو شب برات کی مبارکباد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو تم رات کو قیام کرو، یعنی نوافل پڑھو۔